لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 2765 حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو 7 لہجوں سے پڑھا جا سکتا ہے، ہر لہجہ اطمینان بخش ہے اور کفایت کرنے والا ہے۔ 7 لہجوں سے کیا مراد ہے؟ یہ بات مجھے پہلے آپ کو سمجھانی پڑے گی۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث جو کہ متفق علیہ ہے، اس میں ذکر ہے کہ حضرت عمر جو تھے یہ موجود تھے اور ان کی موجودگی میں حکیم بن حزام قرآن پڑھ رہے تھے، اور وہ اس طرح نہیں پڑھ رہے تھے جیسے حضرت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔ تو حضرت عمر جو تھے انہوں نے کیا کیا، حکیم بن حزام کو پکڑ لیا اور ان کی جب نماز ختم ہوئی تو انہیں لے کے اللہ کے رسول کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ اس طریقے کے مطابق قرآن نہیں پڑھ رہے تھے جس طریقے کے مطابق آپ نے مجھے سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ تم اس کو چھوڑ دو۔ حضرت عمر نے اسے ابھی تک پکڑا ہوا تھا، اس کو چھوڑ دو، اور پھر حکیم بن حزام کو بھی حکم دیا کہ تم قرآن پڑھو، اور حضرت عمر کو بھی حکم دیا تم قرآن پڑھو۔ حضرت حکیم بن حزام نے قرآن پڑھا تو آپ نے فرمایا تو نے صحیح پڑھا ہے۔ حضرت عمر کو حکم دیا تم قرآن پڑھو، انہوں نے بھی پڑھا تو آپ نے فرمایا تم نے بھی صحیح پڑھا ہے، حالانکہ دونوں نے ڈیفرنٹ پڑھا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو صحیح کرا دیا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ الفاظ فرمائے تھے قرآن کو 7 حرفوں پہ تم پڑھا کرو۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن جیسا کہ آپ جانتی ہیں یہ ساری دنیا کے لیے ہے، اس کو عرب اور عجم سارے لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے درخواست کی کہ یا اللہ اس کو میری امت کے لیے آسانی کے لیے اس کو مختلف لہجوں میں پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ ویسے قرآن قریش کی ٹکسالی زبان میں اترا ہے، وہی معیاری زبان تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور لہجوں پہ پڑھنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید دعا کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 لہجوں پر پڑھنے کی اجازت دے دی۔ وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ قرآن صرف عربوں نے نہیں پڑھنا تھا، قرآن کل کو عربوں کے علاوہ اجمیوں نے بھی پڑھنا تھا۔ تو عربوں کے بھی آپ کو پتہ مختلف لوگوں کے مختلف لہجے ہوتے ہیں۔ میں اس کو اب سمجھاؤں گی کہ مختلف حروف سے کیا مراد ہے، آپ کو آپ کی زبان سے سمجھاتی ہوں۔ دیکھیے ہم اردو زبان بولتے ہیں، اردو زبان کے کئی لہجے ہوتے ہیں۔ ایک لہجہ ہے دلی والوں کا، بڑا نفیس، بڑا سادہ، دل میں اتر جانے والا۔ ایک لہجہ ہے لکھنؤ والوں کا، بڑا پرتکلف۔ ایک لہجہ ہے پٹھانوں کا۔ اب پٹھان جو ہیں آپ کو پتہ ہے انہیں پٹھان نہیں کہنا آتا، انہیں پٹھان کہنا آتا ہے۔ وہ پٹھان کہہ ہی نہیں سکتے، وہ پٹھان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ مذکر کو مؤنث بنا دیتے ہیں اور مؤنث کو مذکر بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک لہجہ ہے سرائکی والوں کا، ایک لہجہ ہے کراچی کے بھیاں لوگوں کا، ایک لہجہ ہے تعلیم یافتہ لوگوں کا، ایک لہجہ ہے گھر کی ماسی کا جو کہ اردو بول رہی ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے یہ مختلف لوگوں کے لہجے ایک ہی طرح کی اردو بول رہے ہوتے ہیں؟ دلی والوں کا لہجہ، لکھنؤ والوں کا لہجہ، تعلیم یافتہ لوگوں کا لہجہ، ان پڑھ لوگوں کا لہجہ، کراچی کے بھائیوں کا لہجہ، پٹھانوں کا لہجہ، سرائکی بولنے والوں کا لہجہ، یہ سارے لہجے آپ کو پتہ ہے ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں،
لیکن ہوتے اردو ہیں اور جو سنتا ہے سمجھ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عربی کے بھی 7 لہجوں پر پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ یہ تمام لہجے متواتر ہیں۔ آپ پٹھانوں کو 10 دفعہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ تم نے پٹھان کہنا ہے، تم نے پٹھان نہیں کہنا، لیکن وہ پٹھان ہی بولے گا۔ آپ اپنی کام کرنے والی ماسی کو کہیں کہ نہیں بھئی تم اس جملے کو ذرا اچھی طرح ادائیگی کرو، وہ نہیں کرے گی۔ کراچی کے بھیا کو تم کہو گے کہ وہ ویسے بولے جیسے ایک تعلیم یافتہ بندہ بولتا ہے، وہ قطعاً ایسا نہیں کرے گا۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی بڑی فطری انداز میں قرآن مجید کے 7 لہجے رکھے ہیں۔ اب یہ 7 لہجے جو ہیں اس کی یہ متواتر ہیں۔ متواتر سے کیا مراد؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، اور یہ ان کے مختلف امام ہیں۔ یہ ورش کا لہجہ ہے، کسائی کا لہجہ ہے، قولون کا لہجہ ہے، حمزہ مدنی کا لہجہ ہے۔ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہاں پہ لوگ بر صغیر پاک و ہند میں جون سا لہجہ ہمارے ہاں معروف ہے وہ حفص عن عاصم، یہ لہجہ بر صغیر پاک و ہند میں معروف ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو سعودی عرب کا قرآن مجید ہے وہ آپ کو بڑا عجیب لگتا ہے، اور جو بر صغیر پاک و ہند میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ جب ہم بیت اللہ میں جاتے ہیں تو سعودی عرب کا قرآن ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہمیں سمجھ میں آتا، وہ اصل میں دوسرے لہجے میں ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا کے مختلف علاقوں میں جو لہجہ کسی کو سوٹ کرتا ہے وہ لہجہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہے، اور یہ تمام کے تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، متواتر۔ متواتر سے کیا مراد؟ تواتر کے ساتھ ہی ثابت ہے۔ قرآن مجید کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 2 لوحوں کے درمیان محفوظ کر دیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے سارا قرآن مجید لکھوا دیا تھا، لیکن وہ چوڑے پتوں پر تھا، کاغذ پر تھا، درخت کی چھال پر تھا، چوڑی ہڈیوں پر تھا، لیکن آپ نے سارا قرآن مجید لکھوا دیا تھا۔ حضرت ابو بکر کے دور میں آگے مزید کام ہوا۔ حضرت ابو بکر نے کیا کیا کہ حضرت زید بن ثابت کی ڈیوٹی لگائی، اور حضرت زید بن ثابت نے 75 صحابہ کی مدد سے یہ جو قرآن مجید کے بکھرے ہوئے اجزاء تھے ان ساروں کو 2 لوحوں میں یعنی ایک مصحف میں اس کو مرتب کر دیا۔ اس کے بعد پھر اگلا دور کا کیا ہوا؟ حضرت عمر کے دور میں بہت سی فتوحات ہو گئی، اور حضرت عثمان کو یہ خبر ملی کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کو غلط انداز سے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اب اجمی لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور ظاہر اجمی لوگوں کی مادری زبان تو عربی نہیں تھی، تو لہٰذا اب حضرت عثمان نے ایک اور کام کیا۔ وہی مصحف جو کہ 2 لوحوں میں محفوظ ہو چکا تھا، حضرت عثمان نے کیا کیا؟ اس کے لیے ایک ایسا رسم الخط لکھوایا کہ جس میں یہ 7 کے 7 لہجے جس کے اندر سما گئے، 7 کے 7 لہجے اس کے اندر سما گئے، اور اسی پھر مصحف کو انہوں نے سرکاری نسخے کا نام دیا۔ اسی لیے اس مصحف کو مصحف عثمانی کہتے ہیں۔ حضرت عثمان نے کیا کیا؟ اس مصحف کو جو کہ سرکاری نسخہ تھا، اس کے علاوہ باقی جتنے قرآن مجید تھے ان کو ختم کروا دیا تاکہ امت میں اختلاف نہ ہو۔ اب پوری دنیا میں جو قرآن مجید کا نسخہ معروف ہے وہ یہی مصحف عثمانی ہے، اور جس کے رسم الخط کے اندر 7 کے 7 لہجے سما جاتے ہیں۔ باقی یہ ایک بہت وسیع علم ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، قرآن مجید کے علوم جو ہیں وہ سمندر سے زیادہ گہرے ہیں۔ میں نے آپ کو انتہائی آسان طریقے سے اور انتہائی مختصر طریقے سے اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دے دی ہیں۔ جس کو شوق ہے وہ ان کو سیکھے۔ جامعہ رحمانیہ جو ہے
اس میں ہمارا ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے کلیت القرآن۔ کلیت القرآن میں ہم یہ تمام جو سبا قرات ہیں ان کا علوم سکھاتے ہیں۔ یہاں ایک 4 سال کا کورس ہوتا ہے جس میں ہم علماء کو یہ سبا قرات سکھاتے ہیں۔ اس میں داخلہ لینے کے لیے یا تو قرآن کا حافظ ہونا ضروری ہے یا درس نظامی کا فارغ ہونا ضروری ہے، یعنی ہم اس میں پڑھے لکھے لوگوں کو داخلہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر 4 سال کا کورس ہوتا ہے جس میں یہ تمام علوم سکھائے جاتے ہیں، یہ جو ہیں سبا قرات کے بارے میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس ہمارے جو ہے کلیت القرآن کو اتنی زیادہ برکت دی ہے، اتنی زیادہ برکت دی ہے کہ آپ دیکھیں آج پاکستان میں جتنے بھی اچھا پڑھنے والے ہیں وہ تمام ہمارے اس ادارے کے فارغ شدہ طلباء ہیں۔ اس ادارے کو مولانا ابراہیم میر محمدی صاحب نے اس کا آغاز کیا تھا، اور انہوں نے یہاں پہ طلباء کی ایک کثیر تعداد کو تیار کیا، اور میں نے بتایا کہ وہ تمام پاکستان میں پھیل گئے۔ پاکستان میں ان باتوں کا پہلے کسی کو شعور ہی نہ تھا، بلکہ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ ناجائز کام ہے، حالانکہ یہ قرات تمام متواتر ہیں۔ آج کل اس شعبے کے جو انچارج ہیں وہ قاری حمزہ مدنی، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، میرے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، وہ اس کے ماشاءاللہ انچارج ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص ذوق دیا ان تمام علوم کا، اور اس وقت وہ اس کے لیے وہ کوئی ہزاروں کلاسیں چلا رہے ہیں، خواتین میں بھی مردوں میں بھی۔ ان کی کلاسز آن لائن بھی ہوتی ہیں، اور ان کی کلاسز جو ہوتی ہیں وہ جیسے ہم لوگ کلاس میں بیٹھ کے سیکھتے ہیں، استاد اور شاگرد آمنے سامنے بیٹھ کے ان کی کلاسیں ہر قسم کی چل رہی ہوتی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے اس وقت ہزاروں لوگ جو ہیں اس علم کو سیکھ رہے ہیں۔ اور میں سب سے بڑی خوشخبری آپ کو یہ دینا چاہتی ہوں کہ قرآن مجید ان تمام 7 لہجوں میں ریکارڈ ہو چکا ہے۔ پہلے تو یہ تمام چیزیں احادیث میں موجود تھیں، ان کے اصول موجود تھے، لیکن ان اصولوں کے مطابق ان کو آڈیو میں لانا، یہ چیز پہلے موجود نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بھی الحمدللہ 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 قاری حمزہ مدنی کو دی ہے کہ انہوں نے ان 7 لہجوں میں قرآن ریکارڈ کرا دیا ہے، بلکہ ان 7 لہجوں کے آگے کچھ اور ڈیٹیلز ہیں جو کہ بعض اوقات عشرہ قرات پر اور بعض اوقات 20 قرات تک بھی پہنچتی ہیں، تو یہ 20 قرات کا قرآن ریکارڈ ہو چکا ہے۔ اور اس سے آگے بھی میں آپ کو ایک خوشخبری دوں، اس قرآن مجید کی اشاعت کی ذمہ داری الحمدللہ 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 کویت کی حکومت نے اٹھا لی ہے۔ انتظار کیجئے، شاید وہ اگلے 2-3 سالوں میں آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ اصل بات ہے یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ، اول تو اس کے ریکارڈ کرنے پر سالوں لگے، تو تقریباً 20 سال سے یہ پروجیکٹ چل رہا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری کویت کی حکومت نے، کویت کے سلطان نے اس کی ذمہ داری اٹھا لی ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اپنی نگرانی میں شائع کرائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ محنت جو اس ادارے کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبولیت کا شرف بخشیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری قبریں ٹھنڈی کرنے کا سبب بنا دے، ہماری مغفرت کا سبب بنا دے۔ 2767 عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے کتنے دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا ہر مہینے میں مکمل قرآن مجید پڑھ لیا کرو۔ میں نے کہا میں اس سے زیادہ پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو پھر 25 دنوں میں مکمل کر لیا کرو، یا پھر 20 دنوں میں مکمل کر دیا کرو۔
چلو 15 دنوں میں مکمل کر لیا کرو، اگر اتنا بھی نہیں تو 7 دنوں میں مکمل کر لیا کرو۔ اور جس نے 3 رات سے کم عرصے میں قرآن مجید کو مکمل کیا اس نے سمجھا ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے یہ قائم اللیل، ساری رات قرآن پڑھتے اور ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ میں قرآن کتنے دنوں میں پڑھا کروں؟ آپ نے فرمایا مہینے میں مکمل قرآن پڑھا کرو، یعنی ایک دن میں 1 سپارہ۔ اور اسی لیے آپ دیکھتی ہیں قرآن مجید کے 30 سپارے ہیں۔ یہ 30 سپارے ہونے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک رات میں 1 سپارہ پڑھ لیا جائے، یہ کافی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نصیحت یہی تھی کہ 30 دنوں میں قرآن کی تلاوت مکمل کر لی جائے۔ عبداللہ بن عمر نے پوچھا، یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ پڑھنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا چلو پھر 25 دنوں میں مکمل کر لیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا اصرار جاری رہا۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر چلو 20 دنوں میں پڑھ لیا کرو، یعنی ہر 2 دنوں میں 3 سپارے پڑھ لیا کرو، روز کا 1.5 پارہ پڑھ لیا کرو، تو پھر 20 دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے پھر اصرار کیا، نہیں یا رسول اللہ میں نے اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر 15 دنوں میں پڑھ لیا کرو۔ 15 دنوں سے کیا مراد ہے؟ ہر روز 2 سپارے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا اصرار جاری رہا تو آپ نے فرمایا اچھا پھر 7 دنوں میں پڑھ لیا کرو۔ 7 دنوں سے کیا مراد ہے؟ تقریباً ہر روز 4.5 پارے۔ یہ جو قرآن کی 7 منزلیں ہوتی ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں کہ قرآن کو 7 دنوں میں اگر پڑھنا ہو تو کیسے پڑھا جائے۔ یہ 7 منزلیں اسی وجہ سے ترتیب دی گئی ہیں۔ جب انہوں نے اس پر بھی اصرار کیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 دنوں رات سے کم عرصہ میں قرآن مکمل کیا تو اس نے تو سمجھا ہی نہیں۔ تو 3 رات سے کم میں قرآن ختم نہ کریں۔ آخری حد کیا ہے؟ 1 رات میں 10 سپارے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کب ہونے چاہیے؟ رمضان میں لیلۃ القدر کی تلاش میں آپ لوگ 10 رات کو 10 سپارے پڑھ لیں، اور اس سے زیادہ کی اجازت قطعاً نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کا مقصد کیا؟ صرف جلدی جلدی پڑھنا ہے؟ قرآن مجید کا مقصد ہے اس کو تسلی سے پڑھیں، اس کو آہستہ آہستہ پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کو دل میں اتاریں تاکہ وہ آپ اس پر عمل کر سکیں، وہ آپ کے جسم اور جان کا حصہ بن سکے۔ اور اگر آپ نے اس سے بھی جلدی پڑھا تو پھر آپ نے وہ مقصد پورا نہ کیا۔ لہٰذا جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے 1 رات میں قرآن پڑھا، اول تو یہ پریکٹیکل نہیں ہے، صاف سیدھی بات ہے، اور اللہ کے رسول کی نافرمانی بھی ہے۔ یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ 3 راتوں میں کم سے نہ پڑھا جائے۔ بہتر یہ ہے ہر روز ایک سپارہ۔ اس سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں ہر روز 2 سپارے کر لیں۔ اس سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں 7 دنوں میں قرآن ختم کر لیں۔ آخری حد ہے 3 راتوں میں قرآن ختم کریں، جس کو ہم لوگ شبینہ بولتے ہیں۔ اور اس سے کم اگر کسی نے کیا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہوگی، وہ سنت سے منہ موڑ رہا۔ ویسے بھی جب آپ قرآن مجید پڑھیں، جو آیات ہوں جن میں کوئی سوال کیا گیا ہو اس کا جواب دیں۔ فرض کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اس کا جواب دیں۔ کہیں پہ آ رہا ہے سبح اسم ربک الأعلی، فوراً کہیں سبحان ربی الأعلی۔ کہیں پہ آ رہا ہے عذاب کا ذکر آ رہا ہے، وہاں پہ ٹھہر جائیں، اللہ کی عذاب سے پناہ مانگیں۔ کہیں نیک لوگوں کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں پہ اللہ سے دعا کریں اللہم اجعلنا منہم، اللہ مجھے ان میں سے بنا دینا۔ کہیں کافر لوگوں کی صفات کا ذکر آ رہا ہے، وہاں سے دعا مانگی اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے نہ بنانا۔ کہیں جنت کا ذکر آ رہا ہے،
اللہ سے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ مجھے اس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ کہیں دوزخ کا ذکر آ رہا ہے اور دوزخ کے عذابوں کا ذکر آ رہا ہے، وہاں پہ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچا لینا۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب ہیں۔ تو جس شخص نے 3 راتوں سے بھی کم میں قرآن پڑھا تو اس نے تو نرا پڑھ لیا، فائدہ کوئی نہیں اٹھایا۔ یہ سب سے کم ہے، کم ترین درجہ ہے کہ 3 راتوں میں ختم کیا جائے۔ ویسے بہتر یہ ہے آپ آہستہ آہستہ قرآن پڑھیں، وہ اس سے زیادہ بہتر ہوگا۔ حدیث نمبر 2768 حضرت موسیٰ بن یزید کندی سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود ایک آدمی کو قرآن پڑھاتے تھے۔ ایک دن اس نے انما الصدقات للفقراء والمساکین کو خوش اسلوبی سے لیکن تیز تیز پڑھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح نہیں پڑھایا جیسے تم پڑھ رہے ہو۔ وہ کہنے لگے ابو عبد الرحمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیسے پڑھایا تھا؟ انہوں نے کہا آپ نے مجھے انما الصدقات للفقراء والمساکین آہستہ آہستہ لمبا کر کے پڑھایا تھا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو آہستہ آہستہ کر کے پڑھنا ہے، تیز تیز نہیں پڑھنا۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر اتارا ہے۔ قرآن مجید میں حکم ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورتلناہ ترتیلا، ہم نے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے۔ تو سب سے پہلا قرآن مجید پڑھنے کا ادب یہ ہے کہ آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اس کے علاوہ اس کے اعراب درست پڑھیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لوگوں نے گھر میں پڑھنے والی ماسیوں سے قرآن پڑھا ہوتا ہے اور اکثر اعراب غلط ہوتے ہیں، جبکہ عربی میں اعراب کے غلط ہونے سے مفہوم میں زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں تھوڑا سا واضح کرنا چاہوں گی، کسی بھی اسم کے آخر میں اگر پیش آ جاتی ہے تو وہ فاعل بن جاتا ہے، اور اگر اسی اسم پر زبر آئے تو وہ مفعول ہوتا ہے۔ ایک مثال آپ کو دیتی ہوں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم پر زبر ہے اور رب پر پیش ہے، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں کے ساتھ تو وہ ان میں پورے اترے۔ اب اگر یہاں پہ آپ ابراہیم کی میں پر زبر کی بجائے پیش کر دیں تو مراد کیا ہوگا؟ آزمانے والے پھر حضرت ابراہیم بن جائیں گے۔ یا آپ نے رب کی پیش کی بجائے زبر کر دیا تو رب مفعول بن جائیں گے۔ تو اردو میں چونکہ ایسا نہیں ہوتا، دوسری زبانوں میں ایسا نہیں ہوتا، عربی میں ایسا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کے اعراب ضرور درست پڑھے جائیں، کیونکہ اعراب درست نہ پڑھنے سے بعض اوقات انسان کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں 13 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ آپ اعراب غلط پڑھتے ہیں تو آپ کافر ہو جاتے ہیں، اور یہ جو لسٹ ہوتی ہے یہ ہر قرآن مجید کے آخر میں دی گئی ہوتی ہے۔ قرآن مجید جہاں پہ ختم ہو رہا ہوتا ہے آخر میں یہ لسٹ دی گئی ہوتی ہے۔ تو یہ اس بات کا ضرور اہتمام کیجئے کہ قرآن مجید کے اعراب درست کریں۔ دوسری بات یہ ہے قرآن مجید کی شد اور مد درست کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ جہاں پہ لمبا کرنا ہوتا ہے وہاں پہ چھوٹا کیا جا رہا ہوتا ہے، اور جہاں پہ چھوٹا کرنا ہوتا ہے وہاں پہ لمبا کیا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر شد بلانے کا کسی کو طریقہ ہی نہیں آتا، کیونکہ اردو میں شد کا رواج نہیں ہے، عربی میں شد جو ہوتی ہے ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے، تو لہٰذا شد اور مد کا خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ مخارج درست کریں۔ مخارج کیا ہوتے ہیں؟ ہر کلمہ جو ہے وہ زبان کے ایک مخصوص حصے سے نکلتا ہے۔ مثال کے طور پہ قاف جو ہے، قاف 2 نقطوں والا، یہ حلق کے آگے سے جا کے نکلتا ہے، قاف 2 نقطوں والا، اور جو کاف ہے وہ وہاں سے نہیں نکلتا، وہ حلق کے اگلے حصے سے نکلتا ہے۔ کاف نکال کے دیکھ لیجیے، قاف جو ہے 2 نقطوں والا وہ، اور کاف، ٹھیک ہے۔ الف اور عین جو ہے حلق کے نیچے سے نکلے گا، اور الف زبان کے اگلے حصے سے نکلے گا، ٹھیک ہے۔
تو یہ جو مخرج ہوتا ہے یہ بہت فرق پڑتا ہے اس کے ساتھ. اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھتے تو اس کے ساتھ بھی مفہوم میں بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے. اردو میں ان معاملات سے فرق نہیں پڑتا. اب دیکھیے قرآن مجید میں ایک جگہ پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید تیرے دل پر اتارا ہے، اور اس کے لیے لفظ کیا ہے؟ الی قلبک، تیرے دل پر اللہ نے اتارا ہے. لیکن اگر آپ قاف کو صحیح جگہ سے نہیں نکالتے بلکہ اس کو کاف کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تیرے کتے پر اتارا ہے، کیونکہ قلب سے مراد دل اور قلب سے مراد کتا. تو اللہ نے قرآن کو تیرے کتے پر اتارا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اتنا زیادہ فرق آ جاتا ہے قرآن مجید کے پڑھنے میں اور اس کے مفہوم میں. اس کے علاوہ ہمیں حکم یہ ہے کہ قرآن کو ہم خوبصورتی سے پڑھیں، کیونکہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے. ہمیں اپنے رب سے بھی محبت ہے، ہمیں اپنے رب کے کلام سے بھی محبت ہے، اور اس کا یہ حق ہے کہ ہم قرآن کو خوبصورتی سے پڑھیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے جود القرآن باصواتکم، بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے زین القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو خوبصورت بنایا کرو، اسے زینت بخشا کرو. جتنی خوبصورتی سے آپ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں اتنی خوبصورتی سے قرآن کو پڑھیں. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو انسان کو چونکا کے رکھ دیتی ہے، اور وہ ہے من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا. جو قرآن کو خوبصورتی سے نہیں پڑھتا، سجا کے نہیں پڑھتا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم میں سے نہیں ہونے سے کیا مراد ہے؟ مسلمان ہی نہیں ہے. تو مسلمان ہونے کا تقاضا ہے کہ قرآن کو خوبصورتی سے پڑھا جائے، قرآن سے محبت کی جائے، قرآن سے کے لیے وقت نکالا جائے، قرآن کے مخارج درست کیے جائیں، شد اور مد درست ہوں، اعراب درست ہوں، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے. یہ تمام جو ہیں یہ قرآن مجید کے حقوق ہیں، اور اس کی کو تجوید، صحیح تجوید سے ادا کرنے کے حقوق ہیں. باقی قرآن مجید کے دوسرے حقوق تو اور بھی ہیں. قرآن مجید کو سمجھا جائے، قرآن مجید پر عمل کیا جائے، اور نہ صرف عمل کریں بلکہ لوگوں کو بھی تک بھی پہنچایا جائے. تو یہ جو میں نے آپ کو آج بتایا ہے یہ صرف قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کے جو حقوق ہیں، اس کی جو تلاوت کے آداب ہیں، یہ میں نے آپ پہ واضح کیے ہیں. کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ جی میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، میں اب کیسے سیکھوں؟ میں آپ کو بتاؤں، جتنا مرضی بوڑھا ہو جائیں، ہم نے جب کسی کام کا ارادہ کر لیا ہم کر لیتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. مجھے بھی اگر آج کوئی کھانا اچھا لگتا ہے تو میں اس کی ضرور ریسیپی دوسروں سے پوچھتی ہوں اور اس کو پکانے کی کوشش کرتی ہوں. تو کیا بات ہے، ہمارا بوڑھا ہونا ہمارے دنیاوی معاملات پر تو اثر نہیں ڈالتا، وہ سارا اثر دینی معاملات پر ڈالتا ہے. ذرا غور کر لیجیے. حدیث نمبر 2772. ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قرآن مجید پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا. 2 خوبصورت صورتیں بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے روز اس طرح آئیں گی گویا کہ وہ 2 بادل ہوں یا 2 سایہ دار چیزیں ہوں. یہ پر پھیلائے ہوئے پرندوں کے 2 غول کی مانند ہوں گی، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی. سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو سیکھنا باعث برکت اور اس کو ترک کرنا باعث حسرت ہے، اور باطل پرست لوگ اس پر غالب نہیں آئیں گے. قرآن مجید کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں. ایک حرف آپ پڑھتے ہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور الف لام میم جو ہے یہ ایک الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ یہ 3 حروف ہیں. یہ 3 حروف ہیں، اس کا مطلب ہے اس کی 30 نیکیاں ہیں. سورہ فاتحہ افضل القرآن ہے. الزہراوین قیامت والے دن سفارش کریں گی. یہ 2 خوبصورت صورتیں بقرہ اور آل عمران، انہیں لازماً پڑھیے. یہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گی. یہ 2 بادلوں یا 2 سایہ دار چیزوں کی طرح آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے
اللہ سے جھگڑا کریں گی، سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو سیکھنا باعث برکت ہے، اس کو ترک کرنا باعث حسرت ہے، اور باطل پرست اس پر غالب نہیں آ سکتے۔ اصل بات ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ زہراوین، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں اللہ سے سفارش کریں گی۔ اور قرآن مجید پڑھنے کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھیے، جب تک طبیعت میں نشاط باقی ہے، آپ کو مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں، تب تک قرآن کی تلاوت کیجیے، اور جب آپ تھک جائیں تو پھر اس وقت قرآن مجید کی تلاوت چھوڑ دیجیے، تھوڑا آرام کر لیں۔ آرام کرنے کے بعد جب آپ کو توفیق ہو تو اس کے بعد پھر تلاوت کر لیجئے۔ حدیث نمبر 2774، عبد الرحمن بن شبل انصاری کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے انہیں کہا، جب تم میرے خیمے کے پاس پہنچو گے تو کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیث بیان کرنا۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن مجید پڑھا کرو، اس کو کھانے کا ذریعہ نہ بنانا، نہ اس کے لیے مال جمع کرنا، نہ اس کے معاملے میں سنگ دل ہونا، اور نہ اس میں غلو اور تشدد کرنا۔ اصل بات ہے قرآن مجید کس لیے اللہ نے اتارا ہے؟ جب مومنوں پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ جب ان کی پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو قرآن مجید تو ہے ایمان کے لیے، قرآن مجید تو ہے ہدایت کے لیے، قرآن مجید تو ہے اصلاح کے لیے، قرآن مجید تو ہے ہدایت کے لیے، قرآن مجید تو ہے ہماری روحانی بیماریوں کی شفا کے لیے۔ قرآن مجید مال جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید عزت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو جب آپ قرآن مجید پڑھیں تو اگر تو آپ کے قرآن سننے سے دل لرز جائیں تو یہ پھر آپ کو واقعی قرآن پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ کیا واقعی قرآن مجید پڑھنے سے آپ کے دل لرز جاتے ہیں؟ کیا جب اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں آپ کا ایمان بڑھ جاتا ہے؟ کیا یہ کیفیت آپ کی ہوتی ہے؟ ذرا اپنا جائزہ لیجیے، ذرا اپنا جائزہ لیجیے۔ قرآن کو مال جمع کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں، قرآن کو کے معاملے میں سنگ دل نہ ہو جائیں، اور اس کے بارے میں مبالغہ بھی نہ کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری جو ہیں، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجرت 30 بکریاں لی تھیں۔ یہ واقعہ میں آپ کو پہلے بھی بیان کر چکی ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری کو ایک علاقے والوں نے کھانا نہیں کھلایا تھا، تو یہ لوگ جب اس علاقے سے گزر گئے تو اس علاقے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ ان لوگوں نے ابو سعید خدری سے پوچھا، کیا تمہارے پاس سانپ کے ڈسنے کا کوئی علاج ہے؟ تو ابو سعید خدری نے کہا کہ علاج تو ہے، لیکن چونکہ تم نے ہمیں کھانا نہیں دیا اس لیے ہم تم سے اس کی اجرت لیں گے۔ 30 بکریوں پر معاملہ طے پا گیا، اور اللہ کی قدرت، حضرت ابو سعید خدری نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، سردار ایسے ٹھیک ہو گیا جیسے اس کو کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھنے پر اجرت لینے کی اجازت دی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی ہمیں حدیث میں واقعہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کا نکاح جو ہے اس شرط پہ کیا تھا کہ تم اپنی بیوی کو مہر میں کچھ آیات سکھا دو گے۔ تو لہٰذا یہ صورتیں ہمیں قرآن پر اجرت لینے کی جواز کی ملتی ہیں۔ باقی اصل معاملہ یہی ہے کہ قرآن مجید کس کے لیے ہے؟ قرآن مجید ہدایت کے لیے ہے، قرآن مجید شفا کے لیے ہے، قرآن مجید اس لیے ہے کہ تاکہ ہم اس کے لیے اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کر سکیں۔ حدیث نمبر 2779، حضرت اوس بن اوس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر یہ چیز کیسے پیش کی جاتی ہے؟ آپ تو مٹی میں فنا ہو چکے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام قرار دیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بہت ہی ببرکت عمل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور سلام بھی بھیجا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنے سے مراد کیا ہوتا ہے، کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اپنے فرشتوں میں کرتے ہیں اور ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور باقی فرشتوں کا درود بھیجنا یہی ہے جیسے ہمارا درود بھیجنا۔ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمتیں بھیج دے، جیسے کہ تو نے حضرت ابراہیم پر بھیجی تھیں اور آل ابراہیم پر بھیجی تھیں۔ تو بہت ہی تعریف کے لائق اور بہت ہی شان والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ تعالیٰ تو محمد پر اور آل محمد پر اس طرح برکتیں بھیج دے جیسے کہ تو نے حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکتیں بھیجی تھیں، بے شک تو تعریف کے لائق اور شان والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی حکم ہے جب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیتے ہیں اور 10 رحمتیں عطا فرماتے ہیں۔ انسان ایک دفعہ درود بھیجتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں کرتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور 10 ہی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے نیکی یہ ہوتی رہنی چاہیے۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے، انہوں نے ہمیں اللہ کا پیغام پہنچایا اور انہوں نے ہمیں جنت کا راستہ دکھایا اور انہوں نے ہمیں جہنم سے بچنے کے طریقے سکھائے، تو وہ یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے ہر وقت دعائیں کرتے رہیں۔ جمعے کے دن خاص طور پر مجھ سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور صحابہ نے پوچھا آپ پر یہ چیز کیسے پیش کی جاتی ہے؟ تو آپ تو مٹی میں فنا ہو چکے ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ تو انسان جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیچتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہوتی ہے، وہ جہاں سے بھی درود سنتے ہیں وہ درود جو ہے وہ وہاں سے لے کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ ویسے بھی اس حدیث میں ایک بات کا اور بھی پتہ چلا کہ مٹی جو ہے وہ باقی تمام لوگوں کے جسموں کو تو کھا لیتی ہے۔ آپ کسی بھی قبر کو کھول کے دیکھیں، جو انسان کا جسم ہے اسے مٹی نے کھا لیا ہوتا ہے، وہاں مٹی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی، یہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ بلکہ مشاہدہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بعض شہداء ایسے ہیں جن کی قبر کو مدتوں کے بعد کھولا گیا اور ان کی قبر صحیح سلامت تھی۔ حضرت حمزہ کی قبر کے بارے میں یہ ایک صحیح واقعہ ہے جو کہ بہت جگہ پہ رپورٹ ہوا۔ حضرت حمزہ کے بارے میں کسی کو خواب آئی کہ ان کی جو ہے قبر میں پانی آ گیا ہے اور وہ تنگ ہو رہے ہیں، تو لوگوں نے ان کی قبر کھولی، باقاعدہ حکومت کی نگرانی میں قبر کھولی گئی اور
جب قبر کو کھولا گیا تو کسی کا کدال جو تھی وہ حضرت حمزہ کے پاؤں کو لگ گئی، اور معجزے کی بات یہ ہے کہ وہاں سے خون بہنے لگ پڑا، تازہ خون، اور بہت سے لوگوں نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر ان کی جو تھی میت، اس کو اٹھا کے ایک اونچی جگہ پہ دفن کر دیا گیا۔ تو شہداء کی قبروں کو بھی مٹی نہیں کھاتی، انبیاء کی قبروں کو بھی مٹی نہیں کھاتی۔ بہرحال مجھے آپ کو بتانا صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے۔ آپ کا درود فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں، اور خاص طور پہ جمعے والے دن اس کا ضرور اہتمام کیجیے۔ جمعے والے دن اس کا خاص طور پر اہتمام کیجیے، کیونکہ اس دن اس کے لیے خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ اور جمعے والے دن بھی جس وقت آپ نے اہتمام کرنا ہے، عصر سے لے کے مغرب تک کے عرصے میں، یہ وقت ہی رکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا بھی درود بھیجیں اتنا ہی کم ہے۔ ابی ابن کعب کی حدیث ہے کہ ابی ابن کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، اور اس یاد کرنے میں نے آپ کا بھی کچھ حصہ رکھا ہوا ہے، تو اگر میں اس کا چوتھا حصہ آپ پر درود بھیجنے کے لیے رکھ دوں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر تم اس سے زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا میں آدھا حصہ درود پڑھنے کے لیے رکھ دوں؟ آپ نے فرمایا اچھا ہے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ پھر وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اچھا پھر میں جتنا اللہ کو یاد کرنے کے لیے میں نے وقت رکھا ہے وہ سارے کا سارا میں آپ پر درود بھیجنے میں صرف کروں تو پھر؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تب تمہارے سارے فکر دور ہو جائیں گے اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہارے سارے فکر دور ہو جائیں گے اور سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لہٰذا درود کی کثرت کے ساتھ دنیاوی مشکلات بھی ختم ہو جاتی ہیں اور گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ ڈائریکٹ آپ نے اس کے لیے دعا نہیں کی ہوتی۔ یہ درود کی برکت۔ حدیث نمبر 2781، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے تم اپنے سے پہلے لوگوں کو پالو گے، بعد والے تمہارے مرتبے کو نہ پہنچ سکیں گے، اور تم تمام لوگوں میں سے بہترین ہوگے؟ ہاں، وہ شخص جو تمہاری طرح کا عمل کرے۔ وہ عمل یہ ہے کہ تم لوگ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 دفعہ کہو۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ذر، حضرت ابو درداء، حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر سے روایت کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث جسے ابو صالح نے روایت کیا ہے وہ یہ ہے کہ فقیر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ بلند درجے اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں تو مالدار لوگ لے گئے، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے لیے مالوں سے حاصل ہونے والی فضیلت زیادہ ہے۔ وہ اپنے مال سے حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں۔ اس پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ حل بتایا۔ میرا خیال ہے بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ غریب صحابہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، امیر لوگ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں، لیکن اپنے مال کی وجہ سے وہ بعض ایسی نیکیاں کر لیتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے مال کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، جبکہ ہم یہ نیکیاں نہیں کر سکتے۔ تو یا رسول اللہ، ہمیں اس کا حل بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو اس کا حل یہ بتایا کہ تم ایسا کرو کہ تم 33 دفعہ سبحان اللہ کہو، 33 دفعہ الحمدللہ کہو، اور 33 دفعہ ہی
اللہ اکبر کہو، اور یہ تسبیحات تمہیں ہر نماز کے بعد انگلیوں پہ گننی ہوں گی۔ جب تم یہ عمل کر لو گے، کون سا عمل؟ ہر نماز کے بعد تم 33 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ کہہ لو گے تو انشاءاللہ تعالی تم ان اعمال کے برابر ہو جاؤ گے جو اعمال وہ اپنے مال کی وجہ سے کر لیتے ہیں۔ تم سے کوئی آگے نہ بڑھ پائے گا۔ ہاں، اگر کسی شخص نے وہی عمل کر لیا تو وہ تم سے آگے بڑھ جائے گا، لیکن اگر کسی شخص نے یہ عمل نہ کیا جو تم کر رہے ہو تو پھر تم ان سے آگے بڑھ جاؤ گے، امیر صحابہ سے بھی۔ تو یہ اتنا بڑا درجہ ہے ان تسبیحات کا۔ یہ تسبیحات جو ہم نماز کے بعد کرتے ہیں، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حل بتایا غریب صحابہ کو ان کے مسئلے کا۔ اب ہوا کیا کہ 2-4 دن گزرے تھے تو امیر صحابہ کو بھی اس بات کا علم ہو گیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بھی یہی تسبیحات کرنی شروع کر دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب صحابہ کو بتائی تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا تھا کہ تمہارے اس عمل کے بعد کوئی تمہارے برابر نہیں ہو سکے گا۔ ہاں، وہ شخص تمہارے برابر ہو سکے گا جو یہی عمل کر لے، ورنہ تم سب سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ اب ہوا کیا کہ وہ لوگ بھی یہی عمل کرنے لگ گئے۔ اب دیکھیے جی، ان کے یہ عمل تو برابر ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو مال کے ساتھ عمل تھے، یعنی صدقہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، قربانی، یہ عمل ان کے پھر وہ بڑھ گئے۔ پھر صحابہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، غریب صحابہ، اور کہنے لگے یا رسول اللہ، انہوں نے بھی یہی عمل شروع کر دیا ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول نے یہ لفظ فرمائے تھے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ان تسبیحات کا اتنا بڑا اجر ہے جتنا آپ نے اس حدیث میں دیکھا۔ اب یہ ہے صحابہ کے اندر اس بات میں اختلاف ہوا کہ آیا یہ جو سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر ہے، یہ کتنی دفعہ کہنا ہے۔ کسی کا خیال یہ تھا کہ سبحان اللہ الحمدللہ تو 33 دفعہ کہنا ہے اور اللہ اکبر 34 دفعہ کہنا ہے، لیکن ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر آپ سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تینوں کلمات، اللہ اکبر سب سے پہلے، اس کے بعد سبحان اللہ، اس کے بعد الحمدللہ، یہ تینوں کلمات 33 دفعہ کہنے ہیں، اور ان کا خاتمہ جو ہے وہ جو 100ویں دفعہ ہوگا، کیونکہ یہ تینوں کلمات مل کے 99 دفعہ ہوں گے، تو 100ویں دفعہ ان کا جو خاتمہ ہوگا وہ ہوگا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی دی کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک دفعہ پھر میرے سے سیکھ لیجئے، جو شخص ہر نماز کے بعد اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ 33 دفعہ اپنی انگلیوں پہ گنتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے انگلیوں پہ، بائیں انگلیوں پہ نہیں گننا، دائیں انگلیوں پہ گننا ہے، ان پہ گنتا ہے، اور 100ویں دفعہ وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہتا ہے، تو اس کے گناہ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور کوئی شخص بھی ایسے شخص سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہاں، وہ شخص آگے بڑھ سکتا ہے جو یہی عمل کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دیکھیں کتنی بے شمار، ان کلمات کو پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی، پڑھ کے دیکھیے، مشکل سے 3 منٹ لگتے ہیں،
زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگ جائیں گے اگر کوئی شخص آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جتنی دیر انسان نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اپنی جگہ سے نہیں اٹھتا، اتنی دیر تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کی بخشش فرما دے، اللہ اس پہ رحمت فرما دے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ فرشتوں کی دعا اللہ کے ہاں قبولیت پاتی ہے، کیونکہ فرشتے ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک اپنی عادت بنا لیجئے کہ ہر نماز کے بعد یہ تسبیحات دہرانی ہیں، اور قیامت کو آپ کی یہ انگلیاں اللہ کے ہاں گواہی دیں گی۔ اللہ تعالیٰ میری ان انگلیوں پر یہ شخص جو تھا یہ تیری تسبیحات کیا کرتا تھا۔ ان تسبیحات کے سلسلے میں ایک اور تسبیح جو ہے وہ بھی معروف ہے، میں اس کا ذکر بھی آپ کو بتا دوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ، گھر کے کام کر کر کے میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں، میرے جو ہیں پاؤں، میرے ہاتھ سوج گئے ہیں، تو یا رسول اللہ ایسا کیجئے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس کچھ خادم آئے ہیں، کچھ غلام آئے ہیں، تو ایسا کیجئے ایک غلام مجھے دے دیجئے تاکہ مجھے گھر کے کاموں میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے۔ حضرت فاطمہ کے گھر کے حالات میں تھوڑے سے آپ کو بتانا چاہوں گی۔ حضرت فاطمہ کی شادی کل 8 سال رہی ہے، اور ان 8 سال میں حضرت فاطمہ کے ہاں 5 بچے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت علی غریب آدمی تھے، بہت بہادر، جان قربان کرنے والے، لیکن مال کا خانہ خالی تھا۔ تو حضرت فاطمہ گھر میں جھاڑو بھی دیتی، گھر کی چکی بھی پیستی، بچوں کو بھی سنبھالتی، گھر میں کھانا بھی بناتی، سارے گھر کے کام جو تھے حضرت فاطمہ ہی کرتی تھیں۔ اور آپ اندازہ کر لیجئے کہ جب 5 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو پھر انسان کا کاموں کا کیا حال ہوتا ہے، اور پھر گھر میں تنگی بھی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک غلام دے دیجئے۔ اب جب حضرت فاطمہ نے یہ بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے گھر میں نہیں تھے۔ حضرت فاطمہ نے یہ بات حضرت عائشہ کو بتا دی، اور حضرت عائشہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اس طرح کر کے فاطمہ تشریف لائی تھیں، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور ان سے جا کر کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا جو تمہارے لیے غلام سے زیادہ بہتر ہوگی۔ اور وہ آپ نے یہ بات بتائی کہ تم روزانہ رات کو سوتے وقت اللہ اکبر 34 دفعہ، سبحان اللہ 33 دفعہ، اور الحمدللہ 33 دفعہ کہہ لو، تو یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہوگا۔ کیا مراد؟ اگر تم سوتے وقت رات کو یہ کلمات ایک دفعہ دہرا لو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں تھکاوٹ ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ میں نسخہ اپنی ان بہنوں کو اور ان بیٹیوں کو بتانا چاہتی ہوں جو کہ کاموں کی وجہ سے تھک جاتی ہیں۔ یہ رات کو سوتے وقت کلمات پڑھ لیجئے۔ ان میں اور نماز کی بعد کی تسبیحات میں صرف اتنا فرق ہے کہ نماز کی جو تسبیحات ہیں جو نماز کے بعد کرنی ہیں ان میں الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر سب 33 دفعہ ہیں۔ اس میں اللہ اکبر 34 دفعہ ہیں، اور سبحان اللہ 33 دفعہ، اور الحمدللہ بھی 33 دفعہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہ کام کر کے دیکھیں، اللہ نے چاہا تو ان کی تھکاوٹ کا علاج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی برکت عطا فرمائیں گے، ایسی ہمت عطا فرمائیں گے کہ وہ اس کے بعد انہیں تھکاوٹ تنگ نہ کرے انشاءاللہ العزیز۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن